نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون وَذَرِ الَّذِينَ اور چھوڑیں آپ ان لوگوں کو اتخذوا دینہم جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو لعباً کھیل ولہواً اور تماشا کھیل اور وغرتہم الحیات الدنیا اور دھوکے میں ڈالا انہیں دنیا کی زندگی نے وذکر بہ اور نصیحت کریں آپ انہیں قرآن کے ذریعے ان تبصلا نفس یہ کہ ہلاکت میں نہ پڑ جائے کوئی نفس بما کسبت اپنے کرتوتوں کے سبب لیس لہا نہیں ہوگا اس کے لیے سوائے اللہ تعالی کے کوئی دوست دلی دوست ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا وَإِن تَعْدِلْ اور اگر فدیے میں دے اپنی رہائی کے لیے کل عدل ہر ایک چیز لا یؤخذ منہا نہیں وصول کی جائے گی اس سے اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں ابسلوا جو ہلاکت میں پڑے بسبب اپنے عملوں کے اپنے کرتوتوں کے لہم شراب من حمیم ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا وعذاب علیم اور دردناک عذاب ہوگا بما کانوا یکفرون بس سبب اس کے جو وہ کفر کیا کرتے تھے. یہ سبق کے بعد درائی میں سستی نہ برتا کرے. یہ سبق بھی تھوڑا کم پڑھ رہے ہیں ہم، گرمی ہے. یہ اللہ تعالی کا فضل ہے ہم سب پہ کہ ہمیں باقاعدہ بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے. سب کہو الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عنایت فرمائے نا تو انسان کو اللہ کی نعمت پہ ہر دم اور ہر پل شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے. ادب اور شکر یہ دو چیزیں بندے کو انتہائی بلندیوں پر لے جاتی ہیں. قرآن پاک بھی یہی کہہ رہا ہے
کہ اگر تم شکر گزار ہو لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں اللہ اپنی نعمتیں اور زیادہ تمہارے دامن میں ڈال دوں گا۔ دوسرا مقام ہے وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا، اللہ بڑے قدردان ہے۔ ہم نے کل پڑھا کہ اگر کسی مجلس میں دین کے خلاف گفتگو ہو رہی ہو تو آپ اس مجلس کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ بھول گئے ہیں، خطا لگ گئی ہے، کوئی بات نہیں، جیسے یاد آئے نا فوراً اٹھ جائیں، اس لیے کہ وہ ظالموں کی مجلس ہے اور ظالموں پر کسی بھی وقت عذاب الہی کا نزول ہو سکتا ہے۔ فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ، چھوڑیں آپ ایسے لوگوں کو جنہیں کھیل اور تماشے کے لیے صرف دین ملا، گفتگو کرنے کے لیے انہیں اور کوئی عنوان نہیں ملا۔ کبھی انہیں موقع مل گیا ہے کہ اسلام نے حدیں کیوں لگائی ہیں، ایک کوڑوں کا مذہب ہے، اسلام ہاتھ کیوں کٹواتا ہے؟ کبھی انہیں اسلام کی سزاؤں پر گفتگو کا موقع، کبھی انہیں علماء پہ گفتگو کا موقع، کبھی جی اسلام بڑا سخت ہے، بڑا ترش ہے، اور کبھی جی نماز تو دل کی ہے، سنتے رہتے ہیں نا۔ اور کسی کو آپ سنیں تو دیکھو جی نماز پڑھنا عبادت ہے تو حلال کمانا عبادت نہیں ہے، ہم بچوں کے لیے کما رہے ہیں یہ بھی تو عبادت ہے۔ مختلف انداز ہیں دین کا استہزاء کرنے کے۔ فرمایا انہیں چھوڑے میرے نبی، انہیں اور کوئی بات نہیں ملی، انہیں صرف دین ملا کہ اسے تختہ مشق بناتے پھریں اور اس دین کے متعلق لا یعنی گفتگو کرتے پھریں۔ ایسا کیوں ہے جی؟ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اصل میں بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تمام تر ترجیح دنیا بنا لی ہے، ان کا دل دنیا میں لگا ہوا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا دنیا ہے، انہیں مرنے کی فکر ہی نہیں، نہ ہی انہوں نے تیاری کر رکھی ہے۔ دنیا کی کمائی اور دنیا کے ساز و سامان میں دن بدن ہی آگے بڑھنے کو لگے ہیں، اور یہ دنیا ایک ایسی بیماری ہے جس نے انہیں دین کو ٹھٹھا کرنے پر لگا دیا۔ اور میرے نبی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، دیکھیں یہ جو دنیا ہے، ہم پہلے بھی عرض کرتے ہیں، اچھا مکان، اچھی گاڑی، اچھا لباس، یہ دنیا داری نہیں ہے۔ دنیا داری یہ ہے کہ کمائی کے چکر میں پروردگار عالم کے حکم نامے کو بھول جانا۔ بڑا مالدار بندہ ہے، بڑا سرمایہ دار ہے، گاڑیاں ہی گاڑیاں ہیں،
مکان ہی مکان ہے، تجارت ہی تجارت ہے، پیسہ ہی پیسہ ہے، لیکن وہ اللہ اکبر سنتے ہوئے سب سے کنارہ کش ہو کے عبادت الہی کی جانب متوجہ ہو جائے، وہ دنیا دار نہیں، وہ دیندار ہے۔ پھر دنیا دار کون ہوا؟ مکان بالکل نہ بھی ہو، پہننے کو کپڑے پھٹے پرانے بھی ہوں، لیکن کھانے کو پورا لقمہ نہ بھی ملے، لیکن اذان سن کے وہ عبادت کی جانب متوجہ نہیں ہوا، وہ ہے اصل میں دنیا دار۔ دنیا داری پیسہ کم زیادہ کا نام نہیں، بلکہ دنیا داری عبادت کی کمی و زیادتی کا نام ہے۔ اگر کسی ملک کا فرما روا بادشاہ نماز تہجد سے چل کے اپنی عبادتوں کی جانب توجہ کم نہیں ہونے دیتا تو وہ بادشاہ ہو کر بھی دنیا دار نہیں، اور اگر کوئی گداگر مانگنے والا مانگتے مانگتے پروردگار کی جانب متوجہ نہیں ہوتا تو وہ بیکاری بھی دنیا دار ہے۔ سنا آپ نے؟ وَذَكِّرْ بِهِ، چھوڑ دینے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انہیں تعلیم بھی نہ دے، آپ انہیں تبلیغ بھی نہ کریں، نہ میرے نبی، آپ نے انہیں تبلیغ ضرور کرنی ہے، لیکن ذکر بھی، آپ نے انہیں پڑھ پڑھ کے قرآن سنانا ہے۔ قرآن سے بڑی نصیحت کوئی نہیں، قرآن سے بڑا واعظ کوئی نہیں، قرآن سے بڑی تعلیم کوئی نہیں، قرآن سے بڑی تبلیغ کوئی نہیں۔ ان تبصل نفس بما کسبت، کہ کوئی بندہ اپنے کرتوتوں کے باعث ہلاکت میں نہ پڑ جائے۔ قرآن آپ نے سنانا ہے، نہیں مانتا، قرآن سن کے بھی دل نرم نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے، بتا دیں اسے لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، نہ تو کوئی بات سننے والا ہوگا، نہ کوئی سفارشوں کو قبول کرنے والا ہوگا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، ساری کائنات کو جمع کر کے اگر تو فدیے میں دے کہ مجھے جہنم سے رہائی مل جائے، پوری کائنات میں کوئی شے بھی تم سے نہیں لی جائے گی۔ یہاں تو ہوتا ہے نا، رشوت دی اور بچت ہو گئی، وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے کرتوتوں کے باعث اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے گرم پانی ہے کھولتا ہوا۔ یہ گرم پانی کے اور مقام بھی ہیں، میں 13ویں پارے کا ایک مقام آپ کو بعض مرتبہ عرض کرتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا۔ کھولتا ہوا پانی ہے، پیپ ہے، زخموں سے نکلنے والی، گرم کھولتی ہوئی، گھونٹ گھونٹ کر کے پینے کی کوشش کرے گا۔ اللہ فرمائیں گے مرنے کے تمام اسباب ہوں گے، لیکن وہ مرے گا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ وعذاب علیم، یہ تو ایک مثال ہے گرم پانی کھولتا ہوا، اور کئی قسم کے دردناک عذاب ہیں کیوں؟ بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کے سبب۔ ترجمہ دیکھ لیں جی۔ وَذَرِ الَّذِينَ، اور چھوڑیں آپ ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو کھیل
اور تماشا، اور دھوکے میں ڈالا انہیں دنیا کی زندگی نے۔ وذکر بھی، اور نصیحت کریں آپ انہیں بھی ہی اس قرآن کے ذریعے۔ ان تبصل نفس، یہ کہ نہ ہلاکت میں پڑے کوئی نفس اپنے کیے کے سبب۔ لیس لہا، نہیں ہوگا اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی۔ وَإِن تَعْدِلْ، اور اگر وہ فدیے میں دے دے ہر شے بھی، لا یؤخذ منہا، نہیں وصول کی جائے گی اس سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہلاکت میں پڑے اپنے کیے کے سبب، ان کے لیے شراب من حمیم، پانی ہوگا کھولتا ہوا، اور عذاب ہوگا دردناک، بما کانوا یکفرون۔